السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمته لہمت طائفة منهم ان يضلوک وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شیء۔ اس سے پچھلی آیات میں ایک واقعے کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جب ایک شخص نے چوری کی اور اس نے اس کا الزام ایک یہودی پہ لگانے کی کوشش کی، اور اس کا خاندان، اس کے چند قریبی لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہ اس بات کو مان لیں کہ یہودی اصل میں چور ہے، نہ کہ یہ شخص۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی نازل فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی۔ اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان میں سے ایک گروہ نے، یعنی وہ جو شخص جو اصل میں چور تھا اور اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو وہ بہکا دیں، آپ کو حقیقت سے جو ہے وہ دور کر دیں، مس لیڈ کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ وما یضلون الا انفسهم، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صحیح رستے سے ہٹا رہے ہیں۔ وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کو کوئی نقصان تکلیف نہیں پہنچا سکتے، وہ آپ کا نہیں کچھ بگاڑ سکتے، کیونکہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پہ کتاب کو اور حکمت کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا۔ وَعَلَّمَكَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز سکھلائی، وہ علم دیا، ما لم تکن تعلم، جو کہ آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پہ بہت بڑا، بہت عظیم فضل ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وحی کی رہنمائی اور اپنے فضل اور رحمت کا تذکرہ کیا کہ جس فضل اور رحمت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کو غلطی سے اور کوتاہی سے اور غلط لوگوں کے پیچھے لگ جانے سے بچاتے ہیں اور ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم و حکمت کا بھی یہاں پہ تذکرہ کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ علم ہم نے آپ کو عطا کیا، ہم نے آپ کو سکھلایا اس چیز کے بعد کہ پہلے آپ کے پاس یہ علم موجود نہیں تھا۔ اسی مفہوم کی آیات قرآن پاک میں اور جگہ پہ بھی ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے روح الامین کو، جبریل امین کو آپ کی طرف وحی دے کے بھیجا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اور اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اس چیز کا جو ہے وہ علم عطا کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمتا من ربک، کہ آپ کو یہ توقع نہیں تھی کہ کتاب آپ پہ نازل کی جائے گی یا آپ کو یعنی کہ یہ وحی اور نبوت دی جائے گی، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا۔ تو جو نبوت ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جو رجال ہیں، جو مرد ہیں بنو آدم میں سے، ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے انبیاء کا انتخاب کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد کہ اللہ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت کا اور وحی کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم،
کہ یہ جو لوگ خفیہ مشورے آپس میں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، ان میں سے اکثر جو ان کی سرگوشیاں اور خفیہ مشورے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ یہاں مراد منافقین کے آپس میں جو سازشیں کرتے تھے، چھپ کے میٹنگیں بلاتے تھے اور الگ کو رات کے وقت بیٹھ کے تو یہ سرگوشیاں کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی جو اکثر جو خفیہ سرگوشیاں ہیں اور آپس میں باتوں میں لگے ہوئے ہیں چھپ کے، اس میں کوئی بلائی نہیں ہے۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ چھپ کے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ اکثر سازشیں ہوتی ہیں، سوائے اس کے کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استثناء بیان کیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو صدقہ کرنے کا حکم دے، کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے، خاموشی سے چپکے سے بات کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے وہ اس کو صدقے کی تلقین کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، او معروف یا اور کوئی بلائی نیکی کے کام کی تلقین کرتا ہے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ پڑے تو ان میں سے ایک ایک کو الگ لے کے تو خفیہ طور پہ ان کی کو منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپس میں صلح کر لے، تو اگر اس طرح کے مقاصد ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ ان جنرل عمومی طور پہ یہ جو رویہ ہے سرگوشیاں کرنے کا، یہ اصل میں جو ہے یہ کوئی بھلائی اور خیر کا کام نہیں ہے، بلکہ انسان کو کھل کے اوپنلی جو ہے وہ بات کرنی چاہیے اور اس چیز کو معمول نہیں بنانا چاہیے کہ لوگوں کے خلاف یا جو اور چیزوں میں یعنی کہ خفیہ مجالس منعقد کی جائیں اور ان میں اس طرح سے کر کے پلان بنائے جائیں، تو وہ اکثر یہ اس طرح کی جو خفیہ مجالس ہوتی ہیں اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اکثر ان میں پھر یا تو لا یعنی فضول باتیں ہوتی ہیں یا سازشی جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یا جو اس میں چغل خوری بھی آ جاتی ہے، بیک بائٹنگ بھی آ جاتی ہے، تو اس لیے یہ کوئی اس طرح کی مجلسیں لگا کے بیٹھنا پرائیویٹ یہ کوئی اچھی اور خوش آئند چیز نہیں ہے عمومی طور پہ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کام یعنی کہ نیکی کا حکم دینا، صدقہ کرنے کا حکم دینا، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانا، جو شخص یہ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کرتا ہے، جو شخص یہ کرتا ہے اللہ کی رضات کو حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر ہم عنقریب ایسے شخص کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے باوجود کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو گئی، اس کے لیے واضح ہو گیا کہ جو ہے ہدایت کیا ہے، قرآن و سنت کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے، دین کا علم اور وہی کا جو حکم ہے وہ اسے پتہ چلنے کے بعد، اس کے باوجود جو شخص اللہ کے نبی کے خلاف جاتا ہے اور ان کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروی کرتا ہے مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی چیز کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت جو مومنین کی جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے، تو ان دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے کہ رسول کی مخالفت کرنا اور مومنوں کے رستے کے علاوہ چلنا، مراد ایک ہی ہے کہ اللہ کے نبی جو شریعت لے کے آئے ہیں اس شریعت کے مطابق عمل نہ کرنا بلکہ اس کی مخالفت کرنا، اللہ کے نبی کے حکم اور اللہ کے نبی کے صحابہ کی جو جماعت ہے ان کا جو عقیدہ، جو ان کا طرز عمل، جو ایمان ہے، جو عمل ہے، اس کی مخالفت کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارنا، اپنے عمل اور اپنے ایمان کو اس کے مطابق نہ کرنا، جو شخص ایسا کرتا ہے نولیہ ما تولی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس شخص کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں، اس کی توجہ اسی طرف کر دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے، یعنی جو شخص اللہ کے نبی کی اور مومنوں کی جماعت کی مخالفت کرتا ہے، پھر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو اس گمراہی کی طرف اس نے منہ کر لیا ہے، اللہ اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اس میں ڈالیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کے اعتبار سے۔ تو یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی سخت وعید اس آیت میں بیان کی ہے کہ جو شخص بھی حقیقت اور راہ ہدایت اس پہ واضح ہو جائے، اس کے باوجود کسی وجہ سے بھی اگر وہ اللہ کے رسول کی اور قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے اور وہ ترجیح دیتا ہے دیگر رستوں کو، تو اس کے لیے بڑا ہی عبرتناک انجام ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز کو معاف نہیں فرمائیں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں ان میں سے جسے چاہے اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما سکتے ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ شخص بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ آیت پہلے بھی اس طرح سے ملتی جلتی آیت گزری ہے پیچھے۔ یہاں جو شرک کی معافی نہ ہونے کا تذکرہ ہے اور باقی گناہوں کے معافی کے امکان کا جو تذکرہ ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی شخص توبہ طائب ہوئے بغیر جب مر جاتا ہے تو اس کے گناہوں پہ اس کو کیا ملے گا، تو اس کا بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ سے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی سچی توبہ کر لے زندہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے، تو اس کے جو ہیں وہ سارے شرک سمیت سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر ایک کافر ہے وہ توبہ کر لیتا ہے اور اسلام کو اپنا لیتا ہے تو اسلام میں داخل ہونے سے اس کے جو پچھلے گناہ ہیں سارے شرک سمیت معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر یا اسلام قبول کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے، اور جب وہ شخص فوت ہوا، جب وہ شخص مرا، تو اب کیا ہوگا کہ اس کے گناہ ہوں گے، چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو بھی اس نے سلب کیا ہوگا کہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے، حقوق العباد بھی ہوں گے جو اس نے لوگوں کا حق مارا یا لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، یہ بھی گناہ ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک گناہ ہے کہ اس نے جب وہ مرا تو اس وقت تک وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا۔ اب یہ مختلف جو میں نے بیان کیے کہ لوگ جب مرتے ہیں تو مرتے وقت ان کے مختلف طرح کے گناہ ہوتے ہیں، اور وہ ان کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ ان گناہوں سے توبہ کر لیں سچی، یا لوگ مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، تو ان کا کیا انجام ہے؟ تو اس کا اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ جب ایسے کوئی اللہ کو ملے گا جب مرنے کے بعد، تو اگر اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے تو اس کے لیے کوئی جو ہے وہ فرار کا پھر رستہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی معافی کا رستہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہیں، صغیرہ ہیں، حقوق العباد سے ان کا تعلق ہے یا حقوق اللہ سے تعلق ہے، وہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی رحمت سے درگزر کر سکتا ہے۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تذکرہ ہے وہاں تک تو معلوم ہے سب کو۔ جہاں تک حقوق العباد کی بات ہے وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بدلہ اپنی رحمت سے اس شخص کو جو مظلوم ہے اس کو اپنی طرف سے اس کا بدلہ دے کے، تو اگر چاہے تو اس شخص کی جو معافی ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو اس کو پکڑ بھی اس کی ہو سکتی ہے اور اس کو عارضی طور پہ اس شخص کو عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ جو مشہور حدیث ہے مفلس والی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مفلس اور غریب وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کو برا بلا کہا ہوگا، لوگوں کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کا نقصان کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، تو کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں لے لے کے جو ہے وہ جو مظلوم ہیں ان کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ لے کر اس پہ ڈال دیے جائیں گے،
اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جو بھی شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے، اس شخص کو بالآخر دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جیسے کہ حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ لیکن شرک ایک اتنی خطرناک چیز ہے کہ جب بندہ واضح اور صریح شرک میں پڑ جاتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی برقرار نہیں رہتا۔ اور شرک ایک ایسی چیز ہے جو ساری کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ عموماً جو نیکیاں ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ نیک کام کرنے سے بے شمار نیک کاموں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا اور کہا کہ جو جب انسان یہ کام کرتا ہے تو اس کی غلطیاں اس سے دھل جاتی ہیں، جیسے وضو انسان کرتا ہے تو اس کے گناہ جڑتے ہیں اس سے۔ تو عموماً یہ ایک جنرل پرنسپل ہے کہ نیکیاں کرنے سے برائیاں جڑتی ہیں، لیکن کچھ چند گناہ ایسے ہیں کہ جس سے جو یعنی کہ نیکیوں کو وہ افیکٹ کرتے ہیں کہ نیکی ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ اور اس میں سب سے بڑی اور سب سے خطرناک چیز شرک باللہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جیسے اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اس کو ثواب نہیں ملتا، تو 40 دن تک اس کے شراب پینے نے افیکٹ کیا، اور وہ بھی صرف اس کی نماز پہ، باقی نیک عملوں پہ نہیں۔ لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام انبیاء کو یہ وارننگ دی اور انہیں کہا کہ اگر تم لوگ بھی شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بڑی ہی سیریس چیز ہے اور بڑی ہی اس میں سنگینی ہے، اور اس کی جو کہہ لیں کہ سنگینی کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہیں وہ صرف عورتیں ہیں، مؤنث ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو بت تھے، بتوں میں سے کئی بتوں کے نام عورتوں والے تھے، لات، منات اور نائلہ، اس طرح بتوں کے نام عورتوں کے ناموں پہ رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح جو مشرکین تھے ان کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو وہ فرشتوں کو بھی فیمیل سمجھتے تھے۔ ہمارے بھی جو کہہ لیں کہ ویسٹرن کلچر ہے یا گریک یونانی فلسفے یا مذاہب ہیں، ان میں بھی یعنی کہ جو اینجلز ہیں، جو فرشتے ہیں، ان کو فیمیل سمجھا جاتا ہے، ان کے لیے جو لفظ ہیں وہ مؤنث کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے قرآن پاک میں تردید فرمائی کہ فرشتوں کو مؤنث کہنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور ان کو اللہ کی بیٹیاں کہنا یہ اللہ کے لائق اور شایان شان نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ یہ بڑے ہی عجیب لوگ ہیں یہ مشرکین، کہ خود ان کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ پڑ جاتے ہیں غصے سے اور غم سے، اور یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہو گئی، بدنامی ہو گئی کہ ہمارے گھر میں لڑکی نے جنم لے لیا۔ اور اللہ جو اتنا عظیم الشان ہے اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی ساری جماعت یہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ ان کی عجیب منطق ہے اور عجیب ان کے فلسفے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ وہ فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اور بتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے جن کے انہوں نے یعنی کہ مؤنث نام رکھے ہوئے تھے، تو اس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ جو بت ہیں یا اور چیزیں ہیں جن کو یہ مؤنث کہتے ہیں، جن کو یہ عورتوں کے ناموں سے پکارتے ہیں، تو یہ ان کو پکار رہے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ
الا شیطانا مریدا، اور یہ دراصل صرف اور صرف سرکش شیطان کو پکار رہے ہیں اور اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اصل میں شیطان ہے جو انسان کو یہ ورغلاتا ہے، اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرے، طاغوت کی عبادت کرے، بتوں کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگے، اوروں کی عبادت کرے، اوروں سے دعا کرے۔ تو یہ چونکہ اصل میں ساری شیطان کی اطاعت ہو رہی ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں جو شیطان ہے، جو سرکش ہے، جو باغی ہے اللہ کا، یہ اس کو پکار رہے ہیں اور اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں فرشتوں کو مؤنث والی بات کا میں نے تذکرہ کیا، تو یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہاں دیکھا دیکھی لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا ادراک نہیں کرتے، اور وہ جو فرشتوں والے الفاظ ہیں وہ بچیوں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اینجل کا لفظ جو ہے وہ بچیوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بطور مسلمان ہمارے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ ہم فرشتوں سے متعلق جو لفظ ہیں یا ان کے نام ہیں ان کو مؤنث کے طور پہ استعمال کریں، کیونکہ یہ اسلامی عقیدے کے، اسلامی نظریات کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص مثلاً اپنی بیٹی کو یہ نہ کہے کہ یہ میری اینجل ہے، کیونکہ اینجل جو ہے وہ مؤنث لفظ نہیں ہے اسلامی کے لیے۔ اور اسی طرح جو فرشتوں کے نام ہیں وہ لڑکوں کے نام کو کے لیے تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن کسی لڑکی کا ایسا نام نہیں رکھا جا سکتا کہ بعد میں بندہ کہے کہ یہ کسی فرشتے کا نام ہے۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ لعنہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیطان، جو سرکش ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور اس شیطان نے کہا اللہ کو مخاطب کر کے کہ لاتخذن من عبادک، کہ میں تیرے بندوں میں سے، انسانوں میں سے ایک مقرر شدہ حصہ لے کے رہوں گا، یعنی میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ ورغلاؤں گا اور اس کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے کر جاؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، ان کو راہ حق سے بھٹکاتا رہوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا، اور وہ جھوٹی امیدیں ہوں گی ان کو لالچ دیتا رہوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں سکھلاؤں گا، میں انہیں بتلاؤں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ جو چوپائے ہیں، جو جانور ہیں، ان کے کانوں کو کاٹیں گے بتوں کے نام پہ، مثلاً اس میں چیرے لگا کے کہ یہ جانور فلاں بت کے لیے یا فلاں غیر اللہ کے لیے مخصوص کر دیا ہے، یہ اس کے نام کا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور اسی طرح میں انہیں حکم دوں گا، انہیں سکھلاؤں گا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ اللہ کی تخلیق کو بدلنا، ایک تو مثال اس کی پچھلے جو ہی یعنی کہ حصے میں ہے کہ جانوروں کے کانوں کو کاٹنا، اس پہ کٹ لگانا تاکہ وہ ان کو نشانی ہو جائے کہ یہ فلاں کے نام کے ہیں اور فلاں غیر اللہ کے لیے ہم نے ان کو مقرر کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک تغییر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تغییر خلق اللہ کا تذکرہ کیا، جیسے عورتوں کا اپنی بہوؤں کے بالوں کو اکھاڑنا، اور مردوں کا عورتوں سے مشابہت کرنا، عورتوں کا مردوں سے مشابہت کرنا۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس کو بگاڑنا، اس کو تبدیل کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حلق بعض الراس، سر کے بعض حصے کو مونڈ لینا یا اس کے بال بہت چھوٹے چھوٹے کر لینا اور کچھ حصے پہ بال بڑے بڑے چھوڑ دینا۔ یہ ساری چیزیں تغییر خلق اللہ میں آتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور بڑی سختی سے وعید کی۔ اور شیطان جو بڑے بڑے اپنے جرم اور بڑی بڑی گمراہی والی جو باتیں ہیں ان کو جب بیان کیا تو اس میں تغییر خلق اللہ کا تذکرہ کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم اور سنگین ہے، گناہ ہے، اور یہ
کبیرہ گناہوں میں سے ہے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا۔ تو شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب وہ ہم کلام ہوا تو اس وقت اس نے یہ باتیں کی، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے کی بجائے شیطان کو اپنا ولی اور دوست بناتا ہے، فقد خسر خسرانا مبینہ، تو وہ شخص جو ہے وہ واضح نقصان میں ہے۔ یعدہم و یمنیہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، و یمنیہم، اور ان کو سبز باغ دکھلاتا ہے، ان کو امیدیں دیتا ہے، ان سے وعدے کرتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان محض ان سے ایسے وعدے کرتا ہے جو صرف اور صرف فریب ہے اور دھوکہ ہے۔ شیطان کے جو وعدے ہیں وہ سچے نہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ فریب ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کے حکم مانتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں مانتے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے، انہیں اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا، اس سے نکل کر بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں، ایسی جنات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے شیطان کے وعدوں کا تذکرہ کیا، اس کے جھوٹے ہونے کا تذکرہ کیا، اس کی مکاری اور دھوکے کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد مومنوں کے لیے اپنے وعدے کا تذکرہ کیا کہ جو کہ سچا اور حقیقی وعدہ ہے۔ تو یہ انسان کی کیسی فطرت ہے کہ جو اللہ جس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے وعدے کو اگنور کر کے اگر انسان شیطان کے جانسے میں آ جائے کہ جو کہ سراسر دھوکہ اور فریب کا مجسمہ ہے، اور اس کے سارے وعدے جھوٹے ہیں، پھر بھی انسان شیطان کے وعدوں کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ کے وعدوں کو وہ فراموش کر دیتا ہے، تو یہ انسان کے لیے بڑی ہلاکت۔ لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزو کے مطابق۔ لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ، لوگوں کا اچھا انجام یا معاملہ یا حقیقت تمہاری جو آرزو ہے، خواہشات ہیں، اس کے مطابق نہیں ہوں گی، اور اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق بھی نہیں ہوں گی۔ جو ہر کوئی خواہش یہی رکھتا ہے کہ میری نجات ہو جائے، مجھے بڑا انعام و اکرام ملے گا، لیکن معاملہ اس بات پہ نہیں ہے کہ کسی کی خواہش کیا ہے، بلکہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص بھی برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے علاوہ وہ شخص کسی کو بھی اپنا ولی اور اپنا مددگار نہیں پائے گا۔ تو جو شخص برائی کرتا ہے وہ اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ تو اہل کتاب کا کیا تھا؟ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں اللہ پکڑ نہیں کرے گا چاہے ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں سے دھوکہ کر رہے ہیں، جو ان پڑھ عرب ہیں ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو یہ ان کی صرف خام خیالی، یہ ان کی صرف دلی خواہشات ہیں، اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ جو انہوں نے برائیاں کی، جو انہوں نے شرک کیا، جو انہوں نے سود خوری کی، جو انہوں نے اور ظلم کے کام کیے، ان کی سزا ان کو ملے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر خواہشات اہل کتاب کی کے مطابق کام نہیں ہوگا تو تم مسلمانوں کی خواہشات کے مطابق بھی کام نہیں ہوگا۔ تم لوگوں کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایمان اور عمل
ضروری ہے، اور صرف اس چیز سے کہ دعویٰ کر دو کہ میں مسلمان ہوں اور پھر سوچو کہ میری برائیوں پہ پکڑ نہیں ہوگی، یہ اسی طرح کی خواہشات ہیں جیسے بنو اسرائیل کی اہل کتاب کی خواہشات تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں یہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ نہ تمہاری خواہشات کے مطابق معاملہ ہوگا، نہ اہل کتاب کی خواہشات پہ، بلکہ معاملہ کیا ہوگا کہ جو شخص برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اور اس کا اللہ کے ہاں پھر کوئی ولی مددگار نہیں ہوگا اگر وہ ظالم کی موت مرتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ جو شخص نیکی کے کام کرتا ہے، من ذکر او انثیٰ، چاہے مرد ہے یا عورت، وہو مومن، اور وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر تو عمل صالح کا وجود نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں، وہ قبول نہیں۔ تو جو شخص ایمان والا ہے، چاہے مرد ہے یا عورت، اور نیکی کے کام کرتا ہے، فاولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پہ جو کھجور کی گٹلی میں شگاف ہوتا ہے، جو وہاں پہ ایک گڑھا ہوتا ہے چھوٹا سا، اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تھوڑا سا بھی ان لوگوں پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ومن احسن دینا، اور اس شخص سے زیادہ اچھا اور خوبصورت دین کے اعتبار سے کون ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع بنا دیا، اپنا چہرہ اس نے اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا شخص ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے یکسو ہو کے ملت ابراہیم کی اتباع کی، اس نے اتباع کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور مذہب کی، جو مذہب یکسو ہے، یعنی کہ وہ کوئی کنفیوزڈ مذہب نہیں ہے کہ کبھی کسی کی عبادت کبھی کسی کی عبادت، بلکہ وہ یکسو ہو کے پوری جان فشانی سے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والا دین ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، اپنا قریبی دوست بنا لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو نمونے کے طور پہ، مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی آپ نے اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے قریبی دوست ہیں۔ خلیل جو ہے، اس سے مراد ایسا محب، ایسا محبت کرنے والا ہوتا ہے کہ دل کے ایک خاص حصے میں یہ محبت ہے، اور یہ محبت صرف ایک ذات کے لیے ہو سکتی ہے، کہ مثلا جب ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا دوست ہے، تم خلیل ہے، تو کسی انسان کے ایک سے زیادہ خلیل نہیں ہو سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کا خلیل ہوں۔ تو اللہ کے تو ایک سے زیادہ لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ ابراہیم بھی میرا خلیل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے خلیل ہیں، لیکن انسان کا خلیل جو ہے وہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ خلیل کی جو دل میں جگہ ہے وہ انسانی دل میں ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ محبت کا جو کہہ لیں اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، جس کو خلہ کہا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، حکم دریافت کرتے ہیں کہ خواتین کے کیا احکامات ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اسی طرح جو آیات تم پہ پڑھی گئی ہیں قرآن میں،
جو تلاوت کی جاتی ہیں فی یتام النساء، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن، کہ جن کو تم وہ چیز نہیں دیتے ما کتب لہن، جو ان کا حق ہے، یعنی ان کا حق پوری طرح سے ادا نہیں کرتے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم یہ رغبت رکھتے ہو، یہ خواہش رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو، یعنی کہ نکاح کرنے کا تمہارا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت لڑکی ہے، چلو نکاح کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ یتیم ہے، اس کے والی وارث نہیں ہے، تو اس کو حق مہر جتنا بنتا ہے اتنا نہیں دیتے۔ والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نیکی کا اور انصاف کا حکم دیتے ہیں ان بچوں کے بارے میں جو کمزور ہیں۔ وَأَن تَقُومُوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ان تقوموا للیتامى بالقسط، کہ یتیموں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا ہے، پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو پہلے آیات تلاوت کی گئی ہیں تم پہ یتیم عورتوں کے بارے میں، تو اس سے مراد اسی صورت کی 3 نمبر آیت ہے جو شروع میں گزری، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جو یتیم لڑکیاں ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں لگے کہ تم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر دوسری عورتوں سے نکاح کر لو۔ تو عموماً ہوتا یہ تھا کہ جو یتیم بچیاں ہوتی تھیں ان سے نکاح کرنے والے اس کو ایک کہہ لیں ایڈوانٹیج سمجھتے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اس کو مہر مثل جو ہے، یعنی کہ جتنا عموماً اس حسب و نسب اور خوبصورتی والی لڑکی کا حق مہر بنتا ہے وہ اتنا چلو ہم نہیں دیتے کہ اس کے سر پہ کون سا اس کا کوئی کہہ لیں کہ باپ موجود ہے یا ولی موجود ہے۔ اور اسی طرح کہ جو ہے اس کا ایک مفہوم بعض مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ تم بے رغبتی کرتے ہو، یعنی کہ نکاح نہیں کرنا چاہتے کچھ ایسی بچیوں سے جو کہ خوبصورت نہیں ہے، اور خود نکاح کرنا نہیں چاہتے جو قریبی کہہ لیں کہ رشتہ دار ہیں جیسے کزنز وغیرہ ہیں، اور ساتھ ان کو یہ بھی لالچ ہے کہ اگر ان کی شادی کہیں اور کر دی، جو ان سے شادی کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تو وراثت ہمارے ہاتھ سے نکل کے دوسری طرف چلی جائے گی، تو ان کو لٹکا لیں کہ خود ان میں رغبت نہیں ہے اور کسی جگہ ان کی شادی ہونے نہ دیں۔ تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، اس طرح سے زیادتی کرنا کہ جس کا والد مثلاً موجود نہیں ہے اور بڑے بھائی بھی مثلاً موجود نہیں ہیں، اور پھر جو ورثاء ہیں وہ اس طرح کر کے بن رہے ہیں جیسے کزنز وغیرہ ہیں، تو وہ کہیں کہ اچھا ہم ان سے اگر خوبصورت ہے لڑکی تو چلو شادی بھی کر لو، حق مہر دینے کی بھی ضرورت نہیں، وراثت پہ بھی قبضہ کر جاؤ، یہ ظلم ہے، اس سے منع کیا۔ اور اگر جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ خوبصورت نہیں ہے، اب خود شادی کرنے کا جی نہیں ہے، لیکن اور کہیں اس کی کر نہیں رہے کہ تاکہ وراثت نہ چلی جائے، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح دور جاہلیت میں یہ تھا کہ جس طرح وہ عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی بھی وراثت مار کے کھا جاتے تھے، اور جو بڑے لڑکے ہوتے تھے وہ آپس میں بانٹ لیتے تھے ساری جائیداد۔ تو اس چیز کو بھی جو ہے حرام قرار دیا گیا اور اس کو منع کیا گیا، اور وراثت کی آیات میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ کس بچے کا، لڑکے کا، چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے، اور لڑکیوں کا عورتوں کے کیا حقوق ہیں اور ان کے کیا رائٹس ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سمرائز کیا اس آیت میں، ان احکامات کو اور اس کہہ لیں نصیحت کو دوبارہ سے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور جو یتیم ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ انصاف کا اور عدل کا معاملہ کیا جائے۔ وما تفعلوا من خیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بلائی کا جو بھی کام کرو گے فإن اللہ کان بہ علیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا علم رکھنے والے ہیں اور اس کو جاننے والے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، یہاں سے ایک اگلا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت، اس کو یہ خوف ہو اپنے خامد سے، نشوزن، کہ وہ کوئی بددماغی کر رہا ہے، وہ کہہ لیں کہ اس کا رویہ ٹھیک نہیں رہا، او اعراضن، یا وہ لاپرواہی کر رہا ہے اور اس کو اگنور کر رہا ہے، فلا جناح علیہما،
تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں کوئی نیگوشیٹ کر کے اس کا کوئی حل نکال لیں۔ یعنی تذکرہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی شادیاں ہیں ایک سے زیادہ۔ اب ایک بیوی دیکھتی ہے کہ لگ رہا ہے کہ اب اس کا انٹرسٹ میرے میں ختم ہو رہا ہے، میرے یہ حقوق صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا، زیادہ وقت مثلا دوسری بیوی کو دے رہا ہے، اور یا اس کی توجہ زیادہ اس طرف ہے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ، یعنی کہ انسان یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ حقیقت میں ایسے معاملات کئی دفعہ ہو جاتے ہیں، تو فوری طور پہ ایموشنل ہو کے معاملے کو فائنل جو ہے طلاق کی طرف نہ لے جایا جائے، بلکہ اگر عورت اس جگہ پہ ٹھنڈے مزاج سے سوچ لے کہ کیا وہ کوئی نیگوشیٹ کرنا چاہتی ہے دوبارہ سے، مثال کے طور پہ اگر وہ دیکھے کہ وہ عورت، اس کو خود بھی اتنی طمع نہیں ہے ہم بستری کی اور ازدواجی تعلقات کی، تو وہ اگر کہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی باری جو ہے وہ کم کر دیتی ہوں، یا زیادہ وقت چلو ٹھیک ہے ہم طے کر لیتے ہیں صلح صفائی سے کہ کس انداز سے تم مجھے خرچہ دو گے، کس انداز سے تم کتنا وقت مجھے دو گے، کتنا دوسری کو دو گے، تو اس انداز سے اگر ان کا معاملہ صلح صفائی سے چل سکتا ہے تو والصلح خیر، تو صلح صفائی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس جو ہیں، لوگ جو ہیں، ان میں نیچرلی جو ہے وہ طمع اور لالچ ہوتا ہے، خود غرضی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی حد تک وہ اپنا بھلا، اپنا فائدہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس حقیقت کے باوجود ان تحسنوا، اگر تم اچھا کام کرو، اچھائی کا ارادہ کرو، وتتقوا، اور اللہ سے ڈرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ معاملہ اگر، یعنی کہ صلح صفائی سے کوئی ری ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ تو ویسے تو یعنی کہ ڈیفالٹ پوزیشن تو یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس کو ایک ایک جو ہے باری روٹین سے ہر کسی کو دینا سٹینڈرڈ ہے، کہ ایک دن ایک کے ساتھ دوسری، تیسرا، چوتھا، نا اس طرح کر کے کہ مختلف جگہوں سے وہ ہر کسی کی باری ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ وہ صلح صفائی سے کر لیتے ہیں تو اس کی شرعاً اجازت ہے۔ ولن تستطیعوا، اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مردوں کو مخاطب کر رہے ہیں جن کی شادیاں ایک سے زیادہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ اگر تم حقیقی عدل کرنے کی کوشش کرو بیویوں کے درمیان تو تم نہیں کر سکتے۔ حقیقی عدل سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان کہے، یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرے کہ میرے دل میں جو محبت ہے نا ہر ایک بیوی کی دوسری بیوی کے برابر ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ دلی محبت جو ہے وہ کم زیادہ ہو سکتی ہے، اس پہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ ولو حرصتم، اگر تم کوشش بھی کرو، تمہارا یہ ٹارگٹ ہو، آبجیکٹو ہو کہ میں نے برابر کرنی ہے محبت اور برابر ساروں کے ساتھ رکھنا ہے معاملہ، یہ ہو نہیں سکتا۔ فلا تمیلوا کل المیل، جو اصل چیز ریکوائرڈ ہے شریعت میں اور جس کا تقاضا ہے شریعت کی طرف سے، فلا تمیلوا کل المیل، کہ ایک کی طرف سارے کے سارے نہ جھک جاؤ، فتذروها کالمعلقہ، کہ دوسری کو تم پھر لٹکا کے چھوڑ دو، کہ اس کو پوچھتے ہی نہیں اور ایک پہ ہی بس کہہ لو کہ ام، گرے جا رہے ہو اور اسی کی طرف مائل ہو، اور ایک کو جناب کہہ لیں کہ اس کے لیے سارا وقت بھی ہے، سارے ریسورسز بھی ہیں، ساری پیار محبت بھی ہے، اور دوسری کو وزٹ بھی نہیں کر رہا اور ان کے کوئی حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، یہ معاملہ ظلم کا ہے اور یہ سختی سے منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ وہ ایک بیوی کو معلق کر کے لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے، نہ اس کو طلاق دیتا ہے، نہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے، اور جبکہ دوسری پہ سارے یعنی کہ اپنے جو ریسورسز ہیں اور اپنی ساری جو محبت ہے، سارا وقت ہے، وہ جو نشاور کر رہا ہوتا ہے، ایسا شخص جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، یہ اس کی سزا ہوگی قیامت کے دن۔ تو یہ ایک بڑا ہی سنگین اور بڑا جرم ہے اور گناہ ہے کہ اس طرح سے کوئی بندہ
معاملہ کرے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اگر اس کی شادیاں ایک سے زیادہ ہے تو ان میں وہ جو ظاہری ان کو چیزیں مہیا کرنا ہے اس میں عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح صفائی اصلاح سے کام کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اس ساری کوشش کے باوجود جو اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ ری ایڈجسٹمنٹ کر لیں، آپس میں نیگوشیٹ کر لیں، اگر پھر بھی ان کی صلح نہیں ہو پا رہی اور جھگڑا بڑا ہے اور وہ نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ پھر جدا ہو جائیں۔ وہ ان میں اگر وہ طلاق ہو جائے، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ میاں بیوی جدا ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وسعت سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ تو اس میں بھی اس کو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی اور ہم تباہ و برباد ہو گئے، بلکہ اگر انہوں نے نیک نیتی سے کوشش کر کے دیکھ لی ہے اور ان کا اتفاق و اتحاد ممکن نہیں ہے، تو آپس میں اکٹھے رہنے سے کی ناکام کوشش کرنے سے کہ بھئی اس میں کہہ لیں کہ دونوں کی ہی تباہی ہو اور دونوں ہی گناہ گار ہو رہے ہوں یا کوئی ایک ان میں سے گناہ گار ہو رہا ہو، تو اگر وہ الگ ہو جاتے ہیں کہ ان میں اتفاق و اتحاد ممکن نہیں ہے، تو یہ بھی پھر آخری کہہ لیں کہ رستے کے طور پہ یہ موجود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وسعت سے اور اپنی قدرت سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے مستغنی اور ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور ان دونوں کو کوئی اور جو ہے وہ اچھا کہہ لیں کہ ساتھی مل جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمانوں میں سب کچھ جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے انہیں بھی یہ وصیت کی اور تمہیں بھی یہ وصیت کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے اور وہ تعریف کیا گیا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں کہ تم لوگ انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرو گے تو اس کی کوئی بادشاہت بڑھے گی، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر اللہ چاہے تو وہ تم سب لوگوں کو لے جائے، تم سب لوگوں کو ختم کر دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی لے آئے، تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تم لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو تباہ و برباد کر دے اور تمہاری بجائے نئے لوگ آ جائیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ پھر وہ لوگ تمہاری طرح بے عمل یا بد عمل نہیں ہوں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس پہ قادر ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا، تو اللہ کے ہاں دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی ہے۔ تو عقل مندی، سمجھداری یہ ہے کہ انسان اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگے، نہ کہ صرف دنیا کی۔ اللہ تو ہر جگہ کی جو بھلائی ہے وہ دینے پہ قادر ہے، تو پھر یہ تو انسان کی اپنی چھوٹی سوچ ہوگی کہ وہ صرف یہ دنیا اس کا مطالبہ کرے اور آخرت کو بھول جائے جو اصل میں کامیابی اور نجات کی جگہ ہے۔ اسی طرح اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ سبحانہ و تعالی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ کچھ سوال آئے ہیں ان کا میں جواب دوں۔ پہلا سوال ہے کہ کیا جب ہم
کسی مرحوم کے لیے، کسی میت کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا میت کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے یا کس خاص بندے نے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک شخص کے جو درجات ہیں وہ بلند کیے جاتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے یا تیرے بچے نے تیرے لیے دعا کی ہے، استغفار کی، تو اس وجہ سے تمہیں یہ فائدہ پہنچا ہے۔ تو اگر کسی کو کسی کی دعا سے فائدہ پہنچے اور اس فائدے کے نتیجے میں اس شخص کو یہ پتہ چلے کہ میرے کوئی درجات بلند ہوئے ہیں، ضرور کوئی معاملہ ہوا ہے، اور وہ پوچھتا ہے تو اس کو اس سے باخبر کیا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن یہ کوئی کہہ لیں کہ اس طرح کی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ لازمی طور پہ جیسے ہی کسی نے دعا کی تو وہ کوئی ٹیلی کاسٹ چل پڑے یا اس کو پتہ چل جائے۔ ایسا شرن میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ایون اس حدیث میں بھی صرف یہی اس چیز کا بیان ہے کہ جب اس کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے اور اس سوال کے جواب میں اس کو انفارم کیا جاتا ہے۔ یہ کہ اس کو نظر آئے یا وہ سنے ان کی دعا کو، ایسا معاملہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ نامحرم کو میت کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے، تو کیا ایسا جائز ہے کہ میت کے چہرے کی تصویر لے کے انٹرنیٹ کے ذریعے سارے جہان میں دیکھنے کے لیے چھوڑ دی جائے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جو نامحرم کا چہرہ جو ہے وہ میت کا چہرہ نہ دیکھے، اصل میں اس میں مجھے ایگزیکٹ نہیں آئیڈیا کہ وہ کیا اس سے وہ مراد لے رہے ہیں کہ کیا میت کون ہے، مرد ہے یا عورت ہے؟ کیونکہ عورت جو ہے اس کے چہرے کا جو پردہ ہے مرد کے چہرے کا وہ پردہ نہیں ہے۔ یعنی عورت کا جو چہرہ ہے وہ تو محرم کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہیے، چاہے زندہ ہے یا فوت شدہ ہے۔ اور محرم کے ساتھ ساتھ شوہر بھی شامل ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتا ہے، چاہے وہ زندہ ہے یا وہ فوت شدہ ہے بیوی۔ لیکن جو مرد ہے، مرد کے چہرے پہ اگر عورت یعنی کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھے، یہ دیکھنا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کوئی یعنی کہ فتنے کا باعث بن سکتا ہو وہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ لیکن ان جنرل عورتوں کے لیے مرد کے چہرے کو دیکھنا کوئی زندہ ہے یا فوت شدہ ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے مثلا جب کوئی اگر ایک مقرر تقریر کر رہا ہے تو وہ ان جنرل جو ہے وہ پوری عوام ہی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، یا ظاہر سی بات ہے کہ اگر مرد کے چہرے کو عورتوں کے لیے دیکھنا اس طرح منع ہوتا ہے جیسے مردوں کے لیے عورتوں کے چہرے کو دیکھنا منع ہے، تو مرد کے لیے بھی پردے کے احکامات ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اس چیز کو سمجھ لیا جائے کہ جب ہم چہرے کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو جو شدت سے ممانعت ہے کہ نامحرم چہرہ نہ دیکھیں، وہ عورت کا ہے، مرد کا نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں چاہے تصویر ہو چاہے براہ راست چہرہ ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہوتا ہے، بلکہ یعنی کہ دیکھنے کے اعتبار سے، ممانعت کے اعتبار سے۔ جو تصویر ہے اس کی حرمت دوری ہے تصویر کو اس طرح پھیلانے کی، کیونکہ تصویر کھینچنا اور اس کو پبلش کرنا یہ بھی شریعت اسلامیہ میں ان جنرل جائز نہیں ہے، اور فوت شدہ کی تصویر کو پھیلانا مزید سنگین ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ یہ جو تصویر کی حرمت ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ شرک کو روکنا ہے، اور یہ جو تصویر سازی ہوتی تھی، بت سازی ہوتی تھی، مجسمے بنتے تھے، اس کا جو بنیادی سے خرابی پڑتی تھی وہ یہی تھی کہ اس طرح جو باقیات بچ جاتی ہیں مرنے والوں کی، وہ باقیات ہی شرک کا پھر پیش خیمہ بنتی ہیں۔ تو اس لیے کہ وہ آنے والی نسلیں پھر ان کی تعظیم کرنا شروع کر دیتی ہیں، وہ شرک بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فوت شدہ کی تصویر کو پھیلانا، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اس کو پھیلانا زندہ کی تصویر کو پھیلانے سے زیادہ سنگین کام ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کی جو فوت شدہ ہے اس کی تصویریں جو ہیں وہ پھیلانی نہیں چاہیے۔ کسی اور ساتھی کا اگر کوئی سوال ہو تو وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔